کنفیوژن کریٹ کر دی آپ نے میاں نواز شریف کی ایکسٹریڈیشن کے حوالے سے اور ان کے علاج کے حوالے سے. وہ تو ان کے ترجمان تو کہتے ہیں کہ آپ کو اختیار ہی نہیں ہے یہ کام کرنے کا, یہ تو عدالت کے پاس معاملہ ہے. جی جزوی طور پہ تو یہ درست کہہ رہے ہیں کہ عدالت کے پاس معاملہ ہے, کہ عدالت ہی نے ان کو اجازت دی ہے. جن حالات میں وہ گئے ہیں اور جن شرائط پر وہ گئے ہیں وہ نہیں ہے جو کہ وفاقی حکومت یا حکومت پنجاب جو متعلقہ جو حکومتیں تھیں ان کی خواہش کے مطابق ہوں. کم از کم حکومت کی طرف سے تو یہ تھا کہ وہ سب, اس پہ بہت لمبی بحث ہو چکی ہے کہ کیا وہ شرائط ایسا ہو, وہ اس طرح کا بانڈ یا انڈرٹیکنگ دے کے جائیں, اس میں رقم کا مینشن ہو جو کہ ان کی فائن وغیرہ سے ہے متعلق, لیکن پھر کورٹ نے ان کو ریلیف دی. تو یہ تو واضح ہے کہ کورٹ ہی سے وہ ریلیف لے کے گئے ہیں. حکومت اس قسم کی طریقے سے ان کے جانے میں نہیں چاہ رہی تھی. اس کے بعد یہ ہوا جی کہ یہ بھی میں دیکھیں میڈیکل ایکسپرٹ تو میں نہیں ہوں جی میں یہ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ خود بھی ڈاکٹر ہیں اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بھی ڈاکٹر ہیں. یہ بات میں ضرور جانتا ہوں اور یہ میں پرائم منسٹر کے حوالے سے یہ بات آپ کو عرض کرتا ہوں, اور یہ بھی کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. میں ایسی میٹنگز میں موجود رہا ہوں ان مہینوں میں, نومبر دسمبر 2019 میں, جہاں پرائم منسٹر نے حیرت کا اظہار کیا بعد میں دیکھتے ہوئے کہ جی میاں نواز شریف کی جس طرح سے وہ ہوائی جہاز پہ سوار ہوئے اور جس طرح سے بعد کی تصاویر جو آئیں ان کی لندن میں, حیرت انہوں نے اس بات کا اظہار کیا اس پہ کہ جی جو مجھے رپورٹیں دکھائیں گے, یعنی کہ جو رپورٹیں ان کی صحت کے بارے میں, میاں نواز شریف کی صحت کے بارے میں پرائم منسٹر کو پیش کی گئی تھیں, کہہ رہے تھے اس میں تو یہ نظر آتا تھا کہ یہ بالکل ٹچ اینڈ گو ہے. اتنی وہ سنجیدہ مطلب اپنا ان کی طبی حالت جو ہے وہ کرٹیکل تھی کہ اگر ان کو اس وقت یہ نہ اجازت دی گئی یا اس میں کوئی وہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ نہ کچھ کیا گیا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد پھر وہ دیکھ کے ان کو حیرت ہوئی. اب اگلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ کورٹ نے تو چلے ان کو ریلیف دی اور ان کو اجازت دی ایک ٹائم باؤنڈ کر کے. اس کے بعد اب میں نے تو تارڑ صاحب کی آخری کچھ حصہ کی بات سنی ہے. میں اگین یہ دہراتے ہوئے یہ بات کہ میں میڈیکل ایکسپرٹ نہیں ہوں. جو وقتاً فوقتاً ان کو میڈیکل رپورٹس دینی تھیں اور جو یاسمین راشد صاحبہ اور اس کے علاوہ حکومت پنجاب کا جو بورڈ تھا جو متعلقہ ریلیونٹ کا گورنمنٹ جو تھی, انہوں نے جو یہ ڈاکٹر ڈیوڈ لارنس کی رپورٹ تھی اس کے اوپر غیر مطلب اس کو تسلی بخش نہیں پایا. انہوں نے کہا کہ نامکمل ہے اور اس نے کہا کہ جی یہ اس طرح کی مزید میں نہیں جانتا اس میں کیا انہوں نے تفصیلات دی ہوئی تھیں, لیکن انہوں نے جو رپورٹس مانگی وہ ان کو نہیں فراہم کی گئیں. اور جو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ وہ شی از دی ایکسپرٹ, وہ کنسرنڈ بھی وہی ہیں, ان کا یہ کہنا تھا کہ جی جو اب ان کو نظر آ رہا ہے اس سے تو یہی واضح ہوتا ہے کہ ایسا کوئی ان کو عارضہ نہیں ہے جس کی علاج صرف باہر ہی ہو سکتا ہے. ان کو یہ ٹریٹمنٹ پاکستان میں بھی مل سکتی ہے. اور یہ پھر پنجاب کے لا منسٹر نے بھی بات جو کہ میں وہی دہراتا ہوں کہ اب اس کا کوئی ان کے باہر رہنے کا, ملک سے باہر رہنے کا کوئی قانونی جواز نہیں رہا, کوئی اخلاقی جواز نہیں رہا اور نہ ہی کوئی طبی یا میڈیکل جسٹیفیکیشن جو ہے وہ نہیں رہی. تو ظاہر ہے اس کے نتیجے میں گورنمنٹ نے ظاہر کورٹ کے اگر اندر اپنا موقف پیش کرے گی تو وہ یہی کہے گی کہ جی اب کوئی گنجائش نہیں جی ٹھیک ہے وہاں رہنے کی اور ان کو واپس. اور یس فیڈرل گورنمنٹ کا بیچ میں کیا انوالومنٹ ہے, کیونکہ ایک اور ملک اور اس کی ٹیریٹری اور اس کی گورنمنٹ انوالوڈ ہے, وہ اس کی سرزمین پر ہیں, تو فیڈرل گورنمنٹ کے اگر مزید کوئی کارروائی کرنی ہے تو وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے. تو فیڈرل گورنمنٹ کو انوالو کرنے میں بھی ایسی کوئی وہ نہیں ہے. کو بڑی عجیب سی بات لگی مجھے آج کہ فردوس عاشق اعوان صاحب نے کہا کہ یہ بہت بڑا ٹوپی ڈرامہ تھا اور اس میں میڈیا بھی انوالوڈ تھا اور یہ رپورٹیں فیک تھیں, جھوٹی تھیں, اور اسی پارٹی کی حکومت جو پنجاب میں ان کی وزیر صحت نے کہا کہ ان کی رپورٹیں بالکل جینوئن تھیں. تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک پیج پر ہی نہیں, گورنمنٹ از ناٹ آن دا سیم پیج. دوسرے یہ کہ یہ آپ ماشاءاللہ بڑے قابل وکیل بھی ہیں, یہ بتائیے کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان کوئی اس قسم کی کوئی میکنزم یا ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہے جس کے ذریعے آپ میاں نواز شریف کو زبردستی پاکستان لے کے آئیں, یا یہ محض پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کے لیے ایسا کہا گیا؟ نہیں جی, پوائنٹ سکورنگ کے بارے میں کامنٹ نہیں کروں گا. آپ نے میری رائے اگر وکیل کے طور پہ مانگی جی بالکل اس طریقے سے اور ان حالات میں میاں نواز شریف کے یقیناً وفاقی حکومت اس میں اپنا کوشش کر سکتی ہے, لیکن ان حالات میں
مجھے قانونی طور پر، کیونکہ اس میں بہت سی چیلنجز ہیں اور پھر وہ پولیٹیکل قسم کی نوعیت کے، کیونکہ وہ شخصیت ہیں، تو وہ کافی سارے یو کے قانون میں بھی ایسے گنجائش ہے کہ وہ اپنے کم از کم اس ذریعے سے، ڈپورٹ ہونے کے ذریعے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ سیو کر سکتے ہیں وہاں کے قانون کے تحت۔ سینیٹر صاحب آپ نے بہت زبردست بڑی کلیئر بات کی ہے اور سچی بات کی ہے کہ آپ کیونکہ قانون کو سمجھتے بھی اور آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس طرح نواز شریف صاحب کو واپس لایا جا سکتا ہے، لیکن یہ پھر آپ کی جماعت، آپ کی حکومت یہ کوششیں کیوں کر رہی ہے؟ یہ کیا عوام کے جذبات جو ہیں ان کو رام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ولید اقبال صاحب، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی، آپ نے خود ہی ایک ریفرنس دیا کہ ہم ایسے لوگوں کو واپس نہیں لا سکے برطانیہ سے، تو نواز شریف صاحب تو ایک پولیٹیکل فگر ہیں، ساتھ آپ قانون کو بھی سمجھتے ہیں۔ یہ بتا دیں پھر یہ کوششیں جو پنجاب حکومت لکھ رہی ہے وفاق کو کہ ان کو واپس لایا جائے، ان کوششوں کا مقصد کیا ہے؟ جی میں ایک سیکنڈ میں اس پہ آتا ہوں۔ مجھے ایک اور سوال کا خیال آیا جو عارف نظامی صاحب نے پوچھا تھا، وہ یہ تھا کہ جی تھوڑا سا وہ فیڈرل گورنمنٹ کی جو نمائندہ ہیں اور جو پنجاب گورنمنٹ کی نمائندہ، دونوں لیڈیز جو ڈاکٹرز بھی ہیں، ان کے آپس میں بیانات میں تضاد تھا۔ میں آپ کو یہ عرض کر دوں، میں اگین میڈیکل ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن میں اپنے تو یہی محسوس کرتا ہوں، میں تائید کروں گا جو کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے کہا اس بات کی، اور میں اپنے نزدیک میں صرف گیس کر رہا ہوں ایز اے لے پرسن کہ یہ جو رپورٹس اس وقت تیار ہوئیں اور جو رپورٹس کی بنیاد پہ ان کو وہ انسانی ہمدردی کی وجہ سے ان کو جانے دیا گیا اور وہ سارا سلسلہ، اس میں عین ممکن ہے، میں اگین کہہ رہا ہوں عین ممکن ہے ایز اے گیس کہ وہ بہت سا تعلق ان کی بہت سا عرضہ جو ہوتا ہے آپ کو سٹریس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور قید ہونے کی سٹریس اور اس طرح کی جو سٹریس ہے، ہو سکتا ہے بہت سی چیزیں اس نے کاز کی ہوں، اس لیے وہ رپورٹس جینوئن ہوں اور بعد میں جا کے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے ہوں۔ یہ میری بالکل گیس ہے، میں چاہ رہا تھا اس سوال کا جواب ضرور میں دے دوں۔ جی یہ اب جو آپ نے بات کی، دیکھیں میں نے کہا کہ صرف میاں نواز شریف پولیٹیکل پرسنالٹی نہیں، آپ نے بھی جن کے نام لیا، اسحاق ڈار صاحب کا، یہ سب پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں، اپنی اپنی پارٹیز میں امپورٹنٹ عہدے رکھتے ہیں اور رکھتے رہے ہیں۔ تو اس سچویشن کے اندر یہ جو پولیٹیکل پرسنالٹیز کو جو دوسرے ملکوں کے اندر، خاص کر یورپ میں جس طرح کے قوانین ہیں، ان کو وہ ڈپورٹ عام طور پہ وہ نہیں کرتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، میں وقت سے پہلے بھی یہی کہنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب جتنی گورنمنٹس نے کیا ہے، میں سمجھتا ہوں، میں ایگری کرتا ہوں، ہماری گورنمنٹس نہیں بھی تھیں، جن گورنمنٹس نے الطاف حسین صاحب کے لیے کوشش کی ہے ان کو واپس لانے کی، اور وہ انہوں نے خط لکھے ہیں، انہوں نے اور طریقے کیے ہیں، کورٹوں کے ذریعے، جو بھی فارن آفس کے ذریعے، وہ بالکل ٹھیک کیا ہے۔ انگریزی کی کہاوت ہے نا، you have a 100% chance of failure if you don't try۔ سو گورنمنٹ کا فرض بنتا ہے جن حالات میں، اور پاکستان کے قوانین اور پاکستان میں کنوکشنز کے پیش نظر، اور یہ 16 ہفتے باہر رہنا اور کسی نہ ہسپتال میں داخل ہونا اور وہاں کیفیز کے اندر پایا جانا، تو ان حالات میں تو نظر یہی آتا ہے بالکل کہ نہ کوئی اخلاقی جواز ہے، نہ کوئی قانونی جواز ہے، نہ کوئی طبی جواز ہے، تو بالکل گورنمنٹ حق بجانب ہے اور کرنا چاہیے، اس کے رزلٹ آئے یا نہ آئے وہ کرنا ضرور چاہیے، جی ٹھیک ہے، ہر اس کے لیے طریقہ کار جو ہے استعمال کرنا چاہیے اپنی جو ہے ریٹ کو انفورس کرنے کے لیے۔ ولید صاحب، یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بورڈ کے رکن ممبرز تھے، ان کے اکاؤنٹس پر لے گئے، کتنے پیسے ان کو ملے نواز شریف سے؟ کچھ نہیں ملا، ان کو 8 گھنٹے انٹیروگیشن ہوئی، جی مطلب یہ، اور پھر میڈیا کے اوپر نزلہ گر رہا ہے، پھر کبھی کہہ رہے ہیں لوگ، اور پھر یہ ہے کہ ایک جھوٹ اور افتراء اور لوگوں کو الو بنانے والی بات ہے کہ جی ہم وہاں جا کے ایک خط لکھ رہے ہیں کہ نواز شریف کو ایکسٹراڈائٹ کیا جائے۔ اور بھئی اگر آپ کی اتنی ساتھ ہوتا تو آپ نے اسحاق ڈار کو ایکسٹراڈائٹ کرا لیا، اسحاق ڈار یہاں جیل کی ہوا کھا رہے ہوتے پاکستان میں، لیکن آپ کی کوئی ٹریٹی نہیں ہے۔ جی یہ برطانیہ کے ساتھ آپ کو کوئی معاہدہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح ایکسچینج بات کر رہے ہیں یار، کیوں لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں، یہ مجھے سمجھ نہیں۔ نظامی صاحب، نواز شریف صاحب تو الیکٹڈ وزیر اعظم سے، بہت بڑے بڑے لوگ جنہوں نے پاکستان مخالف کام وہاں پہ کیے ہیں، اور ان کو لانا پاکستان کے لیے معاہدے کے باعث جو ہے وہ مشکل رہا۔ اب یہ جو سارے حالات اس وقت بن چکے ہیں، سیاسی نقصان تو خیر نون لیگ کو اپنا ہو رہا ہے، پی ٹی آئی کو اپنا ہو رہا ہے نظامی صاحب، لیکن یہ ذرا آج کہانی سنا دیں، میڈیا کے ساتھ میچ فکس کیسے ہوتا ہے، اور اس معاملے پہ جب سارا میڈیا ایک ہی بات رپورٹ کر رہا تھا، وہ رپورٹس جو پنجاب حکومت کا بورڈ تھا وہ جب اس کو ویریفائی کر دیتا تھا، اس کو اتھینٹیکیٹ کر دیتا تھا، اور اس کے بعد میڈیا اس کو دکھاتا تھا،
اب یہ سارے چینلز نہیں کیا میچ فکس کیا ہوا تھا؟ نہیں، وہ کہتے ہیں بعض میڈیا گروپس، جی بعض میڈیا گروپس نے کیا ہوتا. اب مصیبت یہ ہے کہ بعض میڈیا گروپس تو ان کے پروپیگنڈسٹ ہیں نا، باپو ہیں. جی ہم تو ایک انڈیپینڈنٹ میڈیا گروپ میں بیٹھے ہوئے ہیں. جی بعض جو ہیں لگتا ہے کہ ان کے خلاف ہیں، جی ان کو لگتا ہے کہ ان کو بھی شریفوں نے پیسے کھلائے ہوئے ہیں. تو کیا انہوں نے فکس میچ ہے. جی حقیقت یہ ہے کہ جو 126 دنوں کا دھرنا تھا، اس سے خان صاحب کو غالباً یہ احساس ہو گیا میڈیا کی طاقت کا. جی اس لیے انہوں نے ایک فوج، ظفر فوج رکھی ہوئی ہے میڈیا جی پہ، جو چاہ کے بیٹھے رہتے ہیں وہاں جا کے، جی جی اور کئی یہ چینل بگتاتے ہیں. جی اگر اس کے باوجود ان کے جو کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے نا، کریڈیبلٹی کھو چکے ہوئے ہیں، جو حقائق ہیں وہ ایک اپنی تصویر دکھاتے ہیں. جی آپ نے دیکھا ہوگا ایک گیلپ پول آیا، جی 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 کیا ہے وہ کہتا ہے؟ بڑا الارمنگ ہے نظامی صاحب. وہ کہہ رہے ہیں 62% پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ حکومت صحیح ڈائریکشن میں نہیں جا رہی ہے، اور 3 سے 5 سمجھتے ہیں پنجاب کی کارکردگی خراب ہے. اوور آل بھی ایسی پوزیشن ہے. جی 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 اور یہ اب پتہ نہیں، یہ بھی وہ کیا کہتے ہیں فکسڈ میچ ہے. اچھا یہ سرویز، اچھا یہ بھی فکسڈ میچ ہے کہ آپ عوام کو دھوکہ دیں کہ آپ تیل کی قیمت دنیا میں اتنی کم 27% کم ہوتی ہے، جی 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 اس کو 15 روپے کی بجائے صرف منی بجٹ کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ 5 روپے کی رعایت دیتے ہیں، اور تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیکس جو ہے پیٹرولیم پروڈکٹ پہ لگا دیتے ہیں. جی جی یہ بھی فکس میچ ہے. نظامی صاحب یہ ذرا مجھے بتائیں، جب آپ کے انٹرنیشنل جو کاسٹ ہے پروڈکشن کی، یا آپ جس قیمت پہ خرید رہے ہیں وہ کم ہوگی تو ڈیوٹی اصولی طور پہ کم ہونی چاہیے تھی، تو یہ لیویز بڑھا دی ہیں انہوں نے، یہ معاملہ اس جی طرح یہ ایسے کیا نا انہوں نے جی کہ اگر آپ کے سامنے فگرز ہیں جی تو جو جب پیٹرول کی قیمت نیچے گئی جی تو حکومت کا ریونیو کم ہو گیا نا، جی ڈیوٹی کم ہو گئی اس میں. ایسا ہی اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے، پلس اس لیے کہ جو دوسری یہ ہے وہ نان ریونیو ہے، انڈائریکٹ ٹیکسز انڈائریکٹ ٹیکسز کے ذریعے لوگوں کی کمر توڑنا. یہ خان صاحب کے لیے بہت اچھا موقع تھا جی کہ وہ پیٹرول کی قیمت میں اگر 10% بھی کمی کر دیتے جی تو اس کا مارکیٹس میں اچھا رس لے جاتا. اور ابھی ایک انفلیشن کہتے ہیں کہ 1% کم ہوئی ہے، جی جی اس میں فروری کے مہینے میں کافی کمی آتی ہے. لیکن ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ ایک IMF کے 450 کچھ کا آنا ہے ملین کا شارٹ فال ٹرینچ آنا نا، جی. اس کے لیے ہمیں یہ پاپڑ بھیجنا نظامی پڑ صاحب رہا ہے. ویسے اندر کی خبر یہ ہے جو جرنلسٹ رپورٹرز ہمارے ساتھی کور کرتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے بہت کوشش کی کہ 15 روپے تک ریلیف ملے، لیکن کوئی آڑے آ گیا بس.